کراچی کو کیسا دیکھا آپ نے؟ یہ کراچی اس کراچی سے بالکل مختلف ہے جو آج سے 60-55 سال پہلے تھا۔ ہم ایسے تھے جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں۔ ہمارے ملک میں جو فضا خراب ہوئی ہے وہ زیادہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں۔ آج کل کے خطبہ سمجھتے ہیں اگر ہم چھیٹے بازی نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر مقامی واعظین ذاکرین تشریف لانے لگے، وہ کراچی کے مزاج کو نہیں سمجھتے تھے؟ بعد میں ایسے لوگ آتے رہے جو علمی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے۔ عوام عام طور پر علماء کو فالو کرتے ہیں کہ دیکھیں سنی عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع کے سامنے سب وہی باتیں کرنی چاہیے جو اسلام کی مشترکہ باتیں ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 90% باتیں مشترکہ ہیں۔ ایام عزا میں، محرم میں 2500 مجلسیں ہیں، مگر 2500 عالم تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں تو پھر بات وہی ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد۔ آج کی ہماری شخصیت ممتاز عالم دین محترم علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑا وبرکاتہ۔ ممنون آپ تشریف لائے۔ کچھ باتیں کریں گے، کچھ انفارمل باتیں کریں گے آپ سے پوچھیں گے کہ ایک طویل عرصے سے آپ کراچی میں قیام پذیر ہیں، تقریباً 60 برس سے تو آپ کراچی میں ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا گفتگو میں۔ کراچی کو کیسا دیکھا آپ نے؟ یہ کراچی اس کراچی سے بالکل مختلف ہے جو آج سے 60-55 سال پہلے تھا۔ اس زمانے میں ایم اے جنرل روڈ پر ٹرام چلتی تھی، اس زمانے میں سڑکیں صبح صبح دھوئی جاتی تھیں۔ کیا بات؟ اس زمانے میں یہ جو دھینگا مشتی کی کیفیت یہ نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ نہیں تھے۔ اس زمانے میں دہشت گردی کوئی تصور نہیں تھا۔ کیا بات؟ اس زمانے میں برادران اہل سنت و شیعوں کے درمیان غیر معمولی محبت، شفقت، اتحاد کی فضا تھی۔ علامہ رشید ترابی صاحب نشتر پارک میں مجلس پڑھتے تھے تو وہاں کم از کم 40% برادران اہل سنت ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی شفیع صاحب کھانچی پاڑا میں مجلسیں پڑھتے تھے، اس میں بڑی تعداد میں شیعہ بھی شرکت کرتے تھے۔ تو ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا تھا، جلوس نکلتا تھا ایم اے جنرل روڈ پر، اس سڑک پر شیعوں کا جلوس جا رہا ہے، ادھر کے حصے پر اہل سنت کا جلوس جا رہا ہے، یہ علم و تعزیہ، علم اور ماتم کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ لوگ تعزیہ اٹھا کے جا رہے ہیں، یہ لوگ حسین یاران جاتے تھے، وہ کیماڑی جاتے تھے۔ تو کہ یہ فضا تھی اور یہ پورے ملک میں فضا تھی۔ مثلا ملتان میں تعزیے کے 120 جلوس ہیں اور ان میں 80% اہل سنت کے ہیں۔ پھر اگر ہم پاکستان سے باہر نکلے، ہندوستان میں بہت سے ہندوؤں کے گھروں پر عزاداری ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھیں، امام حسین کا غم مناتے تھے۔ اور ہندوستان میں تو بہت سی امام بارگاہیں ہندو راجاؤں کے قائم کردہ ہیں، جی ہاں، کیونکہ ان کی عقیدت تھی کہ اچھا یہ امام صاحب کا ہے، ہمیشہ وہ لوگ کہتے تھے امام صاحب۔ ہمارے ملک میں جو فضا خراب ہوئی ہے وہ زیادہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں۔ اچھا، ان کے زمانے کے 4 تحفے ہیں: ہیروئن، کلاشنکوف، لسانیت اور فقہ واریت۔ یہ 4 تحفے ملک کو دے کر گئے۔ وہ اپنی مساحت کہتے تھے انہوں نے کیا کیا کام کیے، وہ سب آپ کے سامنے۔ تو اس کے بعد ہی حالات بدلے ہیں اور جو باہمی الفت کی فضا تھی وہ کمزور ہوتی گئی یہاں تک کہ اب خوف کی فضا طاری ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں کہ ضیاء الحق کے جانے کے بعد یا ان کے دور کے بالکل آخری حصے میں ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی، جس میں تمام شیعہ اور غیر شیعہ علماء، اہل سنت کے علماء شریک ہوئے، اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ جو ملک میں تکدر قائم ہو رہا ہے فضا کے اندر، اس تکدر کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی مد نظر ہے کہ دونوں طرف کے خطبہ کا انداز بھی تبدیل ہوا۔ مثلا رشید ترابی صاحب کے زمانے میں ہمیشہ وہ گفتگو کرتے تھے علمی اور فکری، تاکہ ذہن انسانی میں ایک
دین کے بارے میں اچھا تصور پیدا ہو، زمانے کے حالات سے بھی باخبر کرتے تھے اور ایسی باتیں کہتے تھے جو سب کے لیے قابل قبول ہوتی تھیں. اسی طرح سے شفیع کاڑوی صاحب جو گھاچی پاڑا میں تقریر کرتے تھے، وہ امام علی مقام کے بارے میں ساری گفتگو کرتے تھے جس میں کوئی تفریق واریت نہیں ہوتی تھی. مگر اب دونوں طرف کے خطبہ کا انداز بدل چکا ہے اور وہ سمجھتے ہیں، آج کل کے خطبہ سمجھتے ہیں اگر ہم چھیٹے بازی نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ بنیادی کردار تو علماء کا، آپ نے 2 نام لیے، علامہ رشید ترابی صاحب اور علامہ شفیع کاڑوی صاحب. اور کیا خوبصورت ماحول کراچی کا، ہمارا بچپن لڑکپن ہم دیکھتے تھے، بلکہ ہم اٹینڈ کرتے تھے یہ مجالس، اور باہم شیر و شکر، کوئی خوف کی فضا نہیں تھی. تو ایک تو وجہ آپ نے بیان فرمائی ضیاء الحق صاحب کی انوالومنٹ، جو 4 تحفے آپ نے بیان فرمائے انہوں نے دیے. اس میں ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ تو ایک سیاسی انوالومنٹ ہوا، لیکن علماء کا جو لیول تھا، جو سطح تھی، جس طرح آپ نے رشید ترابی صاحب کی بات فرمائی. رشید ترابی صاحب، اللہ اکبر، کیا استدلالی گفتگو، اور ہر چیز قرآن سے جڑی ہوئی. تو جس طرح آپ نے فرمایا اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ رشید ترابی صاحب یا دیگر جو ہمارے شیعہ علماء ذاکرین، سنی سامعین کی کثیر تعداد وہاں بیٹھتی تھی، سیکھتے تھے ان سے سیکھتے تھے. کیا تبدیلی آ گئی؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر مقامی واعظین ذاکرین تشریف لانے لگے؟ وہ کراچی کے مزاج کو نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کچھ باتیں ایسی بیان کی کہ جس کی وجہ سے یہاں سختی نمودار ہو گئی. دونوں باتیں ہیں. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ رشید ترابی صاحب کا جو دور تھا وہ سب ان لوگوں کا تھا کہ جو علمی اعتبار سے مضبوط افراد تھے. بعد میں ایسے لوگ آتے رہے جو علمی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے، تو اپنی علمی کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ پبلک کو خوش کرنے والی باتیں کہنا شروع کر دی انہوں نے، تاکہ ان کا مجمع بڑھے. ان کا مجمع بڑھا اور دوسرے مکتب فکر کو آنا گھٹتے چلے گئے. دیکھا بھئی تو چھیٹے بازی ہوتی ہے، اس میں کوئی علمی فکری بات نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے نوحہ خانی پہلے جو ہماری ہوتی تھی اس میں بینیہ نوحے ہوتے تھے، مکمل داستان، جناب قاسم کی شہادت کی پوری داستان، جناب علی اکبر کی شہادت کی پوری داستان، جناب محمد کی شہادت کی پوری داستان، اے دل بران جعفر تیار، اس قسم کے اشعار ہوتے تھے. اب ایک پڑھنے والے تھے جعفر ردا، وہ بڑا بینیہ نوحہ پڑھتے تھے. اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر سے لو، تو بینیہ نوحے ہوتے تھے. بعد میں نوحہ خانوں نے بھی تبدیلی پیدا کر دی اور نوحوں میں ایسے اشعار شامل کیے کہ جو لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے. خود ہم سنتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جناب یہ کیوں آپ نوحے میں یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان باتوں نے نوحہ خانی کو بھی مجروح کیا، ذاکری کو مجروح کیا اور باہمی تعلقات کو مجروح کیا. ورنہ اہل سنت اور اہل شیعہ کے درمیان بہت زیادہ قربت رہا کرتی تھی. مشاعروں میں شرکت ہوتی تھی، مجلسوں میں شرکت ہوتی تھی، نوحہ خانی میں شرکت ہوتی تھی. ٹھیک ہے وہ ماتم نہیں کرتے تھے لیکن پورے مجلس میں شرکت کرتے تھے، نوحہ سنتے تھے اور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ امام حسین کا غم ہے. کس کا غم ہے؟ نواز رسول کا غم ہے. جب تک ہم نے غم کی بات کو اسی انداز میں رکھا اس وقت تک پورا مجمع شیر و شکر رہا. جب ہم نے اس میں آمیزش شروع کی دوسری باتوں کی تو مجمع گھٹتا چلا گیا. مجمع جو گھٹتا چلا گیا تو دلوں کی قربت بھی گھٹتی چلی. اللہ اکبر. اور فاصلے بڑھتے چلے گئے. اس میں جیسے میں نے بھی آپ کی خدمت میں ایک بات رکھی تھی کہ یہ تو کچھ ذمہ داری ہوتی ہے حکومتوں کی کہ وہ تمام معاملات کو ٹھیک رکھیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں اور دلوں میں کدورتیں نہ بڑھیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک ذمہ داری بڑی ذمہ داری علماء کی، وہ علماء اہل سنت ہوں یا علماء تشیع ہوں. ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں، آپ نے بھی یہ سب فرمایا. ابھی کیا وجہ ہے کہ علماء کے میں ایک تو فکری طور پر ایک زوال آیا؟ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، کم تعلیم یافتہ لوگ ممبر پا گئے.
کم تعلیم یافتہ لوگ ممبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر آنے لگے. اللہ اکبر. مطلب یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اب ذاکر جو پہلے بھی آتے تھے یا وائز جو پہلے بھی آتے تھے ان کی تعلیمی قابلیت نہیں چیک کی جاتی تھی. انہیں خود اپنے منصب کا ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا. ذمہ داری کا احساس ہوتا تھا کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں باہم شیر و شکر رکھنا ہے امت کو. افتراق نہیں, انتشار نہیں, اتحاد. اتحاد. حل کیا ہے؟ ضمناً ایک بات مجھے یاد آ گئی. جی. میں واشنگٹن گیا تھا عشرہ محرم پڑھنے. جی. وہاں ایک بزرگ تھے, محرم کے دوران ایک مجلس گھر پہ منعقد کرتے تھے. اس مجلس کا عجیب حسن تھا. ایک اس میں پارسی پڑھنے والا, جی, ایک ہندو پڑھنے والا, اچھا, جہاں ایک بریلوی پڑھنے والا, ایک وابی پڑھنے والا اور ایک شیعہ پڑھنے والا. اچھا. اور سب ایسی باتیں کرتے تھے کہ جو دلوں کو جوڑنے والی تھی. کیا بات ہے. وہ مجلس انہوں نے جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک مجلس ہوتی رہی. اب اس کے بعد ان کے بیٹے کرتے ہیں یا نہیں یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری حصے تک اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ ہم ایسے ایک مجلس منعقد کریں جس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہوں. اور اس سے پہلے ایک اور مجلس ہوا کرتی تھی اقوام متحدہ کے اندر, وہاں پر بھی عشرہ ہوا کرتا تھا اور اس میں کوشش ہوتی تھی کہ ایسے لوگ تقریر کریں کہ جو سب کو اکٹھا کرنے والی بات ہو. آج بھی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. اگر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پیش نظر رکھا جائے, المسلم من سلم الناس من یدہ و لسانہ, مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو زبان پر کنٹرول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات فرمائی واشنگٹن کی, اور وہاں آپ نے جو بتایا کہ وہاں کون کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسٹیج پر, ہم صرف بات کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی نہیں. مطلب ہندو نہ بیٹھیں اسٹیج پر, پارسی نہ بیٹھیں اسٹیج پر, مسیحی نہ بیٹھیں, سنی شیعہ تو بیٹھیں, سنی شیعہ بیٹھیں. تو یہ یعنی ممکن العمل حل ہے. یعنی اس پر کوشش کی جائے تو اس کے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اس کے اچھے نتائج سامنے. بعض اوقات یہاں پر ایام اعزاء میں عشر محرم کے بعد یوم حسین ہوتا ہے, کالجوں میں بھی, یونیورسٹی میں بھی, اسکولوں میں بھی. اس میں یہ ابھی تک رسم ہے, یہ رسم باقی ہے بہت ہی ایک, اور اس رسم کو زندہ رہنا چاہیے. لیکن کیا اچھی تجویز آپ نے بیان فرمائی کہ سنی اور شیعہ دونوں عشرہ محرم کو بیان کر رہے ہیں. شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام بیان کی جا رہی ہے. اچھا, عوام میں بہت اچھا میسج جائے گا کہ یہ دیکھیے عوام عام طور پر علماء کو فالو کرتے ہیں کہ دیکھیے سنی عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شیعہ عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنا اچھا میسج یہ جا رہا ہے. اور جب گفتگو ہو تو یہ خیال رکھیں گے علماء بھی کہ ہمیں کون سی بات یہاں نہیں کہنی ہے. تو اچھا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے علامہ صاحب کہ علماء وہ باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں اسٹیج سے کہ جو صرف علماء کے مابین ہونی چاہیے. جو عوام الناس ہیں, عوام الناس کی جو ذہنی سطح ہے وہ اتنی بلند نہیں ہوتی. علماء کے مسائل علماء کے مابین ہوں. تو اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سرکار دو عالم کا ایک ارشاد موجود ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کر ان کے عقل و فہم کے مطابق. تو یہ جو باتیں علماء کے آپس کی ہونی چاہیے وہ ذاتی نشست میں تو کریں, مجمع کو دیکھیں بھائی اس کس سطح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پر کیا اثر ہوگا ان باتوں کا. مجمع کے سامنے سب وہی باتیں کرنی چاہیے جو اسلام کی مشترکہ باتیں ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 90% باتیں مشترکہ ہیں. ایک عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے ہی بریلوی فکر کے, جعفر شاہ پھلواری, تو انہوں نے جناب باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ جناب ہمارے جو مشترکات ہیں بہت زیادہ ہیں, اور ہمارے تمام علماء کو یہ چاہیے کہ انہی مشترکات پر گفتگو کریں اور انہی مشترکات کو پیش کریں تاکہ لوگوں کے درمیان قربت زیادہ ہو, فرقت زیادہ نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے محرم کے ایام آئیں تو پورے شہر میں ایک خوف کی فضا قائم ہو جائے اور وہ دکانیں بند ہو جائیں, سیل کر دی جائیں. یہ تو محبت کی فضا
قائم ہونی چاہیے۔ اچھا، اس سلسلے میں فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب پانی پلوں کے نیچے سے بہت گزر گیا، لیکن بہت سارا کام ہے رفو کا۔ آپ نے جیسے بیان فرمایا کہ اب وہ کراچی ہی نہیں رہا جیسا کہ کراچی تھا۔ اللہ اکبر، کس قدر افسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہماری ایک جو تہذیبی نقصان ہمارا ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس میں ہم لوگ زیادہ قصوروار بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری صنف کے لوگ جو میرے پر جاتے ہیں زیادہ قصوروار ہیں۔ مثلا مرثیہ حیدرآباد صاحب کے یہاں ڈاکٹر تھے حیدر صاحب، فردوس کالج میں رہتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے، اس میں دونوں مکتب فکر بلواتے تھے۔ شاہد نقوی گھر پر مرثیہ ہوتا تھا، اس میں دونوں مکتب فکر بلواتے تھے، انچولی میں ہوتا تھا، اور لوگ واقعاً اس سے متاثر ہوتے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، تو چونکہ مرثیہ ایک صنف ایسا ہے جس میں بہت سی باتیں آفاقی بیان کی جاتی ہیں، تو وہ بھی ایک شاہد نقوی صاحب کے یہاں کئی مرتبہ مرثیہ کی نشست میں نے خود اٹینڈ کی، اور ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی جو مرثی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مرثیہ گو، مرثیہ نگار ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ ایک کیا اچھی فضا ہوا کرتی تھی۔ ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، کوئی 20-22 سال ہماری عمریں ہوتی تھی، ہم وہاں بیٹھتے تھے، اور جو انچولی کی فضا ہوتی تھی وہ بہت ہی شاندار ہوتی تھی، بلکہ ہم رہتے ہی انچولی میں تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد آتا ہے کہ جس طرح یعنی ہم کیسے تھے، ہم ایسے تھے جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ہیں، سبحان اللہ، تو سنی اور شیعہ ساتھ ہوتے تھے۔ آج ہم ایک دوسرے کی طاقت کیسے بن سکتے ہیں؟ طاقت نہیں رہے نا، اب کیسے بن سکتے ہیں؟ اس میں یہی ضرورت ہے کہ، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ممبر ہمارا ہو یا بنائے ہوئے سنت کا، ممبر پر جائیں وہی لوگ کہ جو علمی اعتبار سے مضبوط ہوں، سبحان اللہ، معاملہ فہم ہوں، قدروں کو سمجھنے والے ہوں، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام بڑا دشوار ہے، لیکن یہ کر سکتے ہیں وہی کہ جو صاحبان علم ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ کراچی میں مثلا ہم دیکھتے ہیں ایام اضحیٰ میں، محرم میں 2500 مجلسیں ہیں، مگر 2500 عالم تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ ممبر پر جو چلا جاتا ہے وہ اپنے اس کے جو معلومات ہوتے بیان کر دیتا ہے۔ یہ اس سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ ممبر پر چلے گئے، پھر سرائکی بیلٹ سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے یہاں کے ماحول کو بالکل مناظرانہ بنا دیا۔ ٹھیک ہے، مناظرہ کبھی کبھی ہوتا رہا ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، اس سے نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اس میں لوگوں کے میں آپس میں تفریقیں ہوئی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں براہ سنت کے جو مجلسوں میں آئے اور پھر منحرف ہو گئے۔ کسی شخص نے اپنے گھر پر مجلس کی، اپنے اہل سنت کو اس کو بلایا کہ بھئی آپ بھی تشریف لائیے، وہ آئے، لیکن ممبر پر جانے والے نے ایسی باتیں کی کہ نہ صرف یہ کہ وہ آئندہ کے لیے تائب ہو گئے، بلکہ ان دونوں کے تعلقات بھی خراب ہو گئے۔ اللہ، تو یہ ہمارے صنف کے لوگوں کی، یعنی ممبر پر جانے والوں کی غیر معمولی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ میں پبلک کے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کرنے کی ہے یا نہیں، یہ دلوں کو جوڑنے والی ہے یا دلوں کو توڑنے والی ہے۔ ایسی بات تو نہ کریں کہ جس سے سرکار بھی ناراض ہوں، اللہ بھی ناراض ہو، اہل بیت بھی ناراض ہوں، اور لوگوں کے تعلقات بھی باہم میں خراب ہو جائیں۔ فرض ہے ممبر رسول سمجھیں اس کو، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں تو پھر بات وہی ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہی بہتر نہیں ہوگا کہ کراچی کا ہی عالم، یعنی مقامی عالم، وہ بیان کرے بات کو، اور عالم بھی وہ جو ذمہ دار ہو، جی ہاں، اور علمی سطح بلند ہو، اس کے پیش نظر قوم کو کوئی میسج دینا ہو، قوم میں تفریق کرنا نہ ہو، وہ باتیں کرنی ہو جس سے قوم ایک دوسرے کے قریب آئے۔ ماضی کی صورتحال کو دوبارہ بحال کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ممبر پر جو لوگ آئیں وہ ذی علم ہوں، با کردار ہوں، بافہم ہوں، حالات حاضرہ کو جاننے والے ہوں، اور سرکار دو عالم کی تعلیمات سے اچھی طرح سے باخبر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح علامہ صاحب آپ نے فرمائی بات کہ 90% سے زیادہ مشترکات ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ 10% پہ بات کی جائے؟ 90% بات کرو، 90% بات ہونی چاہیے۔ اور یہ جو آڈینس بیٹھے ہیں ان کو آپ کنزیومر مارکیٹ نہ سمجھیں
کہ جناب انہیں مجھے خوش کرنا ہے تو ان تک بات پہنچا دی جائے, مشترکات, تاکہ سوسائٹی خوبصورت بنے, معاشروں میں ایک رنگ بھرا جائے, جیسا کہ ماضی تھا ہمارا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس شہر میں کہ 70 کے بعد سے پورا شہر ہمارے سامنے موجود رہا. تو یہ پچھلے 45 سال سے تو ہم حصہ رہے نا ان تمام چیزوں کا. کیا محبتیں, کیا یگانگت, اور کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہوتا تھا. اور اگر کوئی اس جانب بڑھتا بھی تھا تو اس کو شٹ اپ کال دے دی جاتی. شٹ اپ کال دے دیتے لوگ, برا مانتے تھے. کیا بات, کیسے بات کر رہے تھے, بات کر رہے تھے. جی ہاں. اچھا علامہ صاحب, ہم نے آپ مجالس بہت اٹینڈ کی ہیں آپ کی ایک عرصے سے, یہ آج کی بات نہیں, تقریباً 40 برس سے ہم آپ کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں. آپ نے ہمیشہ اتحاد کی بات کی, ہمیشہ یگانگت کی بات کی, اور پھر اب آپ معاف کیجیے گا, میں آپ کی تعریفیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو آپ کو برا نہ لگے, آپ کی علمی سطح, یعنی آپ نے اسے کبھی پست ہونے نہیں دیا, اور فوکس قرآن اور صاحب قرآن, بے شک سنی شیعہ دونوں کا آپ نے ملا کے رکھا. آج کراچی میں بھی آپ کے بہت سے احباب اس میں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں. کراچی کا وہ کون سا سنی عالم ہے کہ جو آپ کا بہت دوست ہے اور جس کی جو خدمات ہیں دین کے حوالے سے, یعنی کوئی اگر ایک نام آپ سے پوچھوں میں تو کیا نام لیں گے آپ؟ ایک تو نام میں جناب انیق احمد صاحب کا لوں گا. میں عالم کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو لے سکتا ہوں وہ مفتی جو ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں تھے, مفتی منیب الرحمان صاحب کا لے سکتا ہوں. جی. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں. مثلا نشتر پارک میں ہم لوگ جشن مولود کعبہ کرتے ہیں, تو اس میں حضرات تشریف لاتے ہیں اور بڑی سلیقے گفتگو کرتے ہیں, اور اس سے ایک بڑا فائدہ ہے. ایسے اجتماعات ہو جس میں ایک عالم اہل سنت کا, ایک عالم شیعہ کا ہو, تو دونوں متوازن رہیں گے, مقرر بھی متوازن رہے گا, اور جب متوازن رہے گا تو پبلک کے سامنے ایسی بات نہیں کہے گا جو دل آزاری والی بات ہو. تو اس لیے ان اجتماعات کا انعقاد زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ایام اعزاء میں یوم حسین کے نام سے اچھا پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں شیعہ عالم بھی ہوتا ہے, سنی عالم بھی ہوتا ہے, پھر وہ خود بخود مقید ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ربیع الاول میں بھی اہتمام ہونا چاہیے. مثلا 12 ربیع الاول کا جلوس مہمان مسجد سے اٹھتا ہے, اس میں شیعہ علماء کو بھی شریک ہونا چاہیے, تاکہ ایک میسج جائے کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ ہیں, سرکار دو عالم کی خوشی ایک ساتھ منا رہے ہیں. محفل مرتضیٰ ہے, اس میں دونوں دن پروگرام ہوتے ہیں. وہ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک پروگرام رکھتے ہیں, کہ 12 کا حساب بھی رکھتے ہیں, 17 کا حساب بھی رکھتے ہیں. تو اس قسم کی کوششیں اگر زیادہ زیادہ مراکز میں ہوں تو ان کا بہت غیر معمولی اثر ہوگا, اور لوگوں میں ایک شعور بیدار ہوگا کہ ہم اپنے ماضی کی طرف پلٹیں, اور جو فضا محبت کی, الفت کی, صمیمیت کی, اخلاص کی تھی, وہ دوبارہ واپس آ سکے. شعراء کے درمیان میں بھی, نوخانوں کے درمیان میں بھی, ذاکرین کے درمیان میں بھی, علماء کے درمیان میں بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ صاحب, آپ نے بہت اہم گفتگو عطا فرمائی. میں آپ کا بڑا ممنون ہوں, بڑا شکر گزار. اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات, اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. بہت جلد ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.